الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر آدمی آج کل اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اس محنت میں لگا ہوا ہے، اس لگن میں لگا ہوا ہے کہ کیسے وہ جو اپنے اخراجات ہیں، جو اپنے معمولات ہیں، ان کو بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے چلا سکے، اور کیسے وہ اپنے معاشی حالات باقی لوگوں سے بہتر اور اچھے کر سکے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کی جو زندگی کا اکثر حصہ ہے، جو اکثر وقت ہے، وہ تقریباً اسی چیز میں گزر جاتا ہے، اور ضرور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ رزق حلال کمانے کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو تقریباً 24 گھنٹوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارا اس چیز میں گزر جاتا ہے کہ ہم محنت کوشش کر کے رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا فراہم کر سکیں، اچھا لباس فراہم کر سکیں، رہنے کے لیے اچھا گھر فراہم کر سکیں، اور ان کو اچھی تعلیم دے سکیں، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ آسانی سے پورے کر سکیں اور ادا کر سکیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اسی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دن فرمایا کہ اے جبیر، کیا میں تم کو ایک وظیفہ نہ بتاؤں کہ جب تم سفر پر جاؤ تو تمہارے جو عزت و مرتبہ ہے وہ تمہارے دوستوں سے زیادہ ہو، اور جو تمہاری تمنا ہے، جو تمہاری مرادیں ہیں، وہ تمہارے دوستوں سے زیادہ اور جلدی پوری ہو جائیں، اور جو تمہارا سامان ہے، اگر تم تجارت کرنے جا رہے ہو تو وہ تمہارے دوستوں سے زیادہ بکے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا کریم، کیوں نہیں، ضرور مجھے یہ وظیفہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم کو یہ وظیفہ بتایا کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو تو 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اپنا یہ عادت اور یہ معمول بنا لو کہ جب بھی تم سفر کے لیے جاؤ اور گھر سے باہر نکلو تو 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ والی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ تو یہ 4 سورتیں، سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے، اور سب سے زیادہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، اور سب سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر میں جایا کرتا تھا تو میں غریب ہوتا تھا، میرے پاس کوئی زیادہ سفر کا سامان ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور میرے حالات اچھے نہیں تھے، میرے حالات برے تھے، میں خستہ حال تھا اور قلیل الزاد تھا، یعنی میرے حالات خراب ہوتے تھے، اور میرے پاس جو زیادہ سفر کا جو سامان ہوتا تھا وہ تھوڑا ہوتا تھا۔ تو جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سب دوستوں میں سے عزت سے بھی زیادہ نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے میری مالی حالات بھی تمام دوستوں سے بہتر فرما دیے ہیں، اور میں کوئی بھی کام کرتا تو میرا کام جو ہے تمام دوستوں سے جلدی ہو جاتا۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو ایک وظیفہ بتایا۔ آج ہم میں سے ہر شخص سارا دن لگا رہتا ہے اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے حالات پہلے سے بہتر کر لے، اور اللہ معاف فرمائے ایسے ہی چکروں میں، اسی کام میں لگی ہوئی ہے، ہم سے جو فریضے ہیں جیسے نماز کا فریضہ ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے، قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے
جو احکام شرعیہ ہیں، جو اسلامی فریضے ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رزق حلال کی تلاش میں نکلنے کا کہا گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ وہ کیسے مال و دولت کو زیادہ کر لے، کیسے جو اپنے اثاثے ہیں ان کو بڑھا لے، اور اس مد میں وہ شرعی جو احکام ہیں، جو اسلامی فریضے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور اسلامی جو فریضے ہیں ان کے اوپر عمل کر لیں، تاکہ ہمارے دونوں کام ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک وظیفہ میں نے بتایا ہے، اس کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ وظیفہ بتانے والے اللہ کے رسول ہیں، جن کے بارے میں کفار نے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ کریں۔ مجھے اللہ رب العزت سے پختہ امید اور پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ ضرور پوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔